کیا آئنسٹائن، نیکولا ٹیسلا، نیوٹن یا علامہ اقبال جیسے عظیم دماغ عام انسانی دماغوں جیسے ہی تھے یا پھر بہت مختلف؟ دنیا کے عظیم ترین کارناموں کے پیچھے موجود انجینئس برینز کی کہانی آخر کیا ہے؟ یہ کیسے اور کیوں عام انسان کے دماغ سے مختلف ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف نیچرل انٹیلیجنس ہوتی ہے یا پھر ان کے سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا انداز ہی دنیا سے جدا ہوتا ہے؟ انجینئس مائنڈز کی نفسیات کو جاننے کی کوشش ہمیں نہ صرف ان ذہین دماغوں کی ڈیپ انٹیلیجنس کو جاننے کا موقع دے گی، بلکہ یہ سمجھنے میں بھی ہیلپ کرے گی کہ آخر کیسے تنہائی، تجسس، تخلیق اور جذباتی شدت جیسے فیکٹرز انجینئس برینز کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جینئس برینز کی سائیکالوجی کے بارے میں۔ جینئس لوگ ہمیشہ سے اپنے کاموں کی وجہ سے انسانوں کو حیران کرتے آئے ہیں۔ جینئس مائنڈز وہ سب دیکھتے ہیں جو باقی لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے۔ ان کا سوچنے، پرابلمز کو سمجھنے اور ان کو سولو کرنے کا انداز عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ ان غیر معمولی ذہانت والے جینئس مائنڈز کا چیزوں کو آبزرو کرنے اور پھر ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ مائنڈز عام سے عام اور سادہ سے سادہ چیز میں بھی گہرا مفہوم تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ جینئس مائنڈز ڈیلی روٹین میں استعمال ہونے والی معمولی چیزوں کو بھی مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں اور پھر ان چیزوں کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں۔ غیر معمولی ذہانت والے یہ افراد کریٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، یعنی ان کے سوچنے کا انداز روایتی طریقوں سے الگ ہوتا ہے۔ بہت جلد نیو آئیڈیاز سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مسائل کو فوری سمجھ کر ان کے حل کے لیے مختلف راستے نکال لیتے ہیں۔ جینئس برینز کبھی نہیں رکتے، بلکہ وہ ہمیشہ کیوں، کیسے، کب، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، ایسے سوالوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ چیزوں کے بارے میں جاننے اور نت نیا علم حاصل کرنے کا جنون رکھتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ان افراد کی ایموشنل انٹینسٹی کی، تو یوزلی یہ افراد جذباتی طور پر کافی سینسٹیو ہوتے ہیں اور عام طور پر ان کی اس ایموشنل ڈیپتھ کو ان کے آئیڈیاز، سائنس یا ان کے کارناموں میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ایسے افراد تنہائی پسند ہوتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں رہ کر ہی وہ اپنے خیالات پر مکمل توجہ دے سکتے ہیں، حالات کو بہتر طریقے سے پرکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی یہ تنہائی انہیں بہتر سوچنے اور تخلیق کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جینئس مائنڈز رکھنے والے یہ افراد اپنے کام پر اس قدر فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو دنیا کو مکمل طور پر بھول کر اس کام کو کرتے ہیں، یعنی فلو سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جینئس مائنڈز اکثر اپنے ہی معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کو پسند نہیں کرتے اور ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان اصولوں کے مقابل وہ نت نئے ویوز اور آئیڈیاز لاتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر ان جینئس لوگوں کو پاگل قرار بھی دے دیا جاتا ہے۔ ان یوزول انٹیلیجنس کے حامل افراد عام لوگوں کے برعکس زیادہ تر کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک خاص معنی دیں اور اسے خاص اور یادگار بنائیں۔ ایسے بہت سے جینئس مائنڈز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ماضی میں بھی ایسے کئی افراد گزرے ہیں جن کی ذہانت انسانی عقل کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سائیکالوجی آف جینئس مائنڈز کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں رکھتا ہوں جو جینئس مائنڈز کی ان تمام تر خصوصیات اور صفات کا عملی نمونہ اور منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں نیکولا ٹیسلا کی۔ ریڈیو، الیکٹرک کرنٹ اور اس جیسی کئی عظیم ایجادات کے پیچھے موجود یہ موسٹ جینئس مائنڈ ان ذہین دماغوں کی نفسیات کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ غیر معمولی تخیل، سماجی تنہائی اور مکمل انہماک نیکولا ٹیسلا کے جینئس مائنڈ کی پہچان تھے۔ البرٹ آئنسٹائن، سائنس کی اس عظیم شخصیت یعنی آئنسٹائن نے اپنے بچپن میں بولنے میں کافی دیر کی۔ اس کی زبان خاموش رہی، مگر اس کا یہ ذہین دماغ نہ جانے کتنے خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ آئنسٹائن ڈیپ کنورزیشن اور کریٹیو تھنکنگ رکھنے والا انسان تھا، اور یوں اس جینئس مائنڈ نے تھاٹ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اسٹیو جابز، ایک ایسی شخصیت جو جینئس مائنڈز کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ایپل کمپنی کے اس بانی نے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سوسائٹی کے روایتی نظام سے بغاوت، کریٹیو ویژن اور مکمل انہماک صفات اس میں موجود تھیں۔ علامہ محمد اقبال، ایک تنہائی میں غور و فکر کرنا، گہری سوچ، مقصد کی جستجو علامہ محمد اقبال کی شخصیت کا خاصہ تھیں۔ غیر معمولی ذہانت کے حامل اس جینئس برین کا فلسفہ، ان کی شاعری مسلمانوں کے لیے بیداری کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ تاریخ ایسی شخصیات سے بھری ہوئی ہے جن کے کام اور کریشنز واضح طور پر جینئس مائنڈز کی سائیکالوجی کو بیان کرتی ہیں۔ ناظرین، اسلام کے مطابق باصلاحیت ہونا اور ذہانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اسلام اس بارے میں کہتا ہے
کہ عقل اور دانش اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ہیں۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو اسے بڑی خیر دی گئی۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تمام انبیاء علیہم السلام نہ صرف روحانی اعتبار سے بلند و بالا تھے بلکہ ان میں غیر معمولی انٹیلیجنس بھی پائی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اس کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ اور اگر بات کی جائے محسن انسانیت خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، تو ان کی شخصیت میں انتہائی درجے کی انٹیلیجنس، فہم اور اعلیٰ ترین قائدانہ صلاحیتیں واضح طور پر موجود تھیں، جو آج کل کی نفسیاتی تعریفات میں ذہانت کے اعجاز سمجھی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔